فنش. دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر بتانا. اور یہاں پہ بہت سے بڑے بڑے حضرات موجود ہیں, مدنی حضرات موجود ہیں, اور بڑے بڑے اور مجھ سے زیادہ جاننے والے لوگ عقل مند حضرات موجود ہیں. دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ. پورنیا کے لوگوں غور سے بتانا, آپ نے بینکوں کے اندر پیسہ جمع کیا, ہفتوں میں 200 روپیہ, مہینوں میں 400 روپیہ, 1000 روپیہ جمع کیا, اور 1 سال 2 سال یا چند سالوں کے بعد آپ بینک میں گئے, مینیجر سے ملے اور آپ نے اپنا اکاؤنٹ کو کھلوایا اور بولا میرا بیلنس بتاؤ کتنا ہے. اور وہ مینیجر اگر آپ کو یہ بتا دے تمہارے اکاؤنٹ میں کچھ بھی بیلنس نہیں ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ایسا لگے گا کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں. پاگل, دماغ کام نہیں کرے گا. ارے میں نے اتنا پیسہ جمع کیا, کچھ بھی نہیں ہے بول رہا ہے. لیکن ہاں, ایک دنیا کے اندر اگر یہ پرابلم ہو تو ایک فائدہ ہے, آپ کمپلین کر سکتے ہیں, آپ کیس دائر کر سکتے ہیں, اور باقاعدہ اس پیسہ کو واپس لانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں, اور آ بھی سکتا آپ کا وہ پیسہ. لیکن مرنے کے بعد اگر اللہ آپ کو بتا دے نیکیوں کا بیلنس آپ کا 0 ہے, تو وہاں پہ آپ کوئی کمپلین دائر نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ وکیل بھی رب ہوگا, جج بھی اللہ ہوگا, فیصلہ سنانے والا وہی ہوگا. وہاں پہ تمہاری یہ کوئی چیز چلنے والی نہیں ہے. فرمایا میرے بندو, آئی دنیا کے لوگوں, فمن کانا یرجو لقاء ربی, آئی میرے بندو جو اپنے رب سے ملاقات کی تم امید رکھتا ہے, جو چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے, جو چاہتا ہے جنت کے اندر جائے, جو چاہتا ہے جہنم سے بچ جائے, فرمایا لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. اے میرے بندو تو تم نیک عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ نیک عمل کرو, اچھے کام کرو, برے کاموں سے بچو. پھر فرمایا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, نیک عمل تو ضرور کرو لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کام مت کرنا جس کی وجہ سے تمہارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے. کون کام نہیں کرنا؟ وہی کام بتانے جا رہا ہوں, غور سے سنیے گا اور اس کو یاد رکھیے گا ہمیشہ کے لیے, کیونکہ نیکیاں تو ہم کم کرتے ہیں, نماز تو کم, گرمی کا موسم میں روزہ نہیں رکھیں گے. کیوں؟ ارے اس گرمی میں روزہ کیسے رکھ پائیں گے, طبیعت خراب ہو جائے گی. اور باقاعدہ ان کاموں کے اندر بیویاں بھی ساتھ دیتی ہیں. اچھا چلو کوئی بات نہیں, مت رکھو, کماؤ ضرور, ہمیں عید کے موقع پہ کپڑے چاہیے, تم روزہ رکھو یا نہ رکھو. باقاعدہ کچھ بیویاں ان موقعوں میں بھی برائیوں میں ساتھ دیا کرتی ہیں, ان موقعوں میں بھی. غور سے سنیے گا میرے بھائیوں, یہ کام نہ کریں. ایک تو نیکیاں بہت کم, نماز کچھ بھی نہیں, اور نعرہ لگائیں گے, نعرہ رگ رگ میں ہے نبی نبی, نعرہ لگائیں گے. صرف رگ رگ میں نبی نبی کہہ دینے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. رگ رگ میں نبی نبی, لیکن ہفتے میں تو نماز پڑھتا ہے کبھی کبھی, مہینے میں محمد رسول اللہ اور اللہ کی بات مانتا کبھی کبھی. یہ نبی سے محبت تیری کیسی ہے؟ یہ نبی سے تو محبت کس طریقے سے کر رہا, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میرے ساتھیوں, فرمایا یہ کام نہ کرو. اللہ فرماتا ہے نیک عمل کرو لیکن یہ کام مت کرو. کون کام؟ فرمایا ولا یشرک بعبادت. سورہ کے حق کی آخری آیت پڑھ لینا, سورہ کے حق کی آخری آیت تلاوت کر لینا. جمعہ کا دن آج جو گزرا, اگر لوگوں نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی, اور محمد رسول اللہ میرے نبی وہ تھے جو جمعہ کے دن باقاعدہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے, ان کی فضیلت آپ نے یہ بتائی ہے, اس سورہ کی فضیلت آپ نے یہ بتائی ہے. اگر کوئی بندہ یا کوئی بندی اس سورت کو اگر پڑھ لیتا, تلاوت کر لیتا ہے, تو ایک ہفتے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور اسے عطا کرتا ہے. اور اس کی فضیلت امام کائنات نے یہ بھی بتلائی. آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی سورہ کہف پڑھ لیتا ہے تو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا. لیکن آج مسلمانوں کو اتنی فرصت نہیں ہے, آج مسلمان تو اتنے زیادہ برائیوں میں ملوث ہو گیا ہے. قرآن سے کوئی مطلب نہیں, نماز سے کوئی مطلب نہیں, نام تو عبد الرحمان رکھ لیا, نام تو آمنہ رکھ لیا, نام تو فاطمہ رکھ لیا, نام تو کلثوم رکھ لیا, نام تو عبداللہ رکھ لیا. نام اللہ کے یہاں چلنے والا نہیں ہے. ارے نام تو عبداللہ بن ابی بھی گزر چکا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عبداللہ بن ابی جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. عبداللہ جس کا معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ,
اور جہنم کی سب سے نیچے طبقے میں پہنچ رہا ہے۔ میرے بھائیو تو شرک مت کرنا، یہ پہلا کام۔ نیکی کچھ بھی کر لو، اچھے اعمال کرو، نیکیوں کرنے کی کوشش کرو، برائیوں سے بچو، لیکن شرک مت کرنا۔ جتنے بھی نبی، رشی منی، پیغمبر دنیا کے اندر آئے، تمام نبیوں نے یہ نہیں کہا پہلے نماز 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 نماز۔ کتنے حضرات ہوتے ہیں نکل گئے 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 40 نماز 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 کے لیے چلو، نماز کے لیے چلو۔ ارے نماز کی دعوت تو تمام نبیوں نے کبھی پہلے نہیں دی۔ تمام نبیوں نے پہلے توحید کی دعوت دی، پہلے رب کے بارے میں اپنے بندوں کو بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ۔ آج انسان کی طاقت تو جانتا ہے، آج انسان کے بارے میں تو جانتا ہے، اس کا پاور کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے۔ آج انسان کی تعریف کرتا ہے، انسان کی طاقت کے نیچے دبا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی طاقت کا اس کے علم نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں، جو اللہ اتنا قادر ہے، اتنا قادر، کوئی چوٹی زمین کے نیچے چل رہی ہو، اس کے چلنے کی بھی آواز اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دل کی دھڑکنوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ فرمایا انہ علیم بذات الصدور۔ اے میرے بندو، تم جو برائیاں کر رہے ہو، تم سمجھتے ہو میں جان نہیں رہا ہوں، میں تو تمہارے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہوں۔ آج آدمی سے ڈرتا ہے، پولیس والوں سے ڈر رہا ہے، دنیا والوں سے ڈر رہا ہے، مولویوں سے ڈر رہا ہے۔ ارے مولوی صاحب کے سامنے برائی مت کرو، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو۔ کیوں؟ اگر میں نے ایسا کر لیا، کہیں مولوی صاحب میرے بارے میں کل جمعہ کے خطبے میں میرا نام نہ لے لیں۔ آج مولویوں سے تم ڈرتے ہو، پولیس سے ڈرتے ہو، پولیس آ رہی ہے، جوا یہاں مت کھیلو۔ آج بہار میں شراب بند ہے، شراب مت پیو، پولیس پکڑ لے گی، جیل لے کر کے چلی جائے گی، ہمیں ڈنڈے مارے گی۔ لوگوں کو تم دکھانے کے لیے، لوگوں سے بچنے کے لیے تم یہ کام چھوڑ دیتے ہو، لیکن رب کی طاقت کا تجھے علم نہیں ہے، اور رب سے ڈرتے نہیں ہو، تم برائیاں تنہائیوں میں جا کر کے کرتے ہو۔ جتنے بھی نبی، رشی منی، پیغمبر آئے، سب نے اسی چیز کی تعلیم دی۔ آپ ہندو دھرم کی کتابوں کو دیکھیں، کرشن جی، ارجن جی سے کہتے ہیں سناتن دھرم پنچم وستو استی ایکم برہمادتیہ ناستی نیہ نانا کنچن۔ ہائے ارجن، بھگوان نہیں، ایک انسان ہے۔ ہائی ارجن، غور سے سننا میرے ہندو بھائیو، اگر تم اس مجلس میں آئے ہو، اگر اس پروگرام میں تم نے شرکت کی تو غور سے سننا، اپنی کتابوں کو پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ ہائی ارجن ایکم برہمادتیہ ناستے، ہائی ارجن ایک ہی برہما ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی پیغمبر ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی ایشور ہے، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں۔ یہی بات آمنا کا لال جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، یہی بات وشنو یس کے بیٹے حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ اے عرب والو، اے 360 مورتیوں کی عبادت کرنے والوں، ان تمام چیزوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لا الہ الا اللہ تفلحو، تم کامیاب دنیا کے اندر بھی ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد بھی تم جہنم سے بچ جاؤ گے۔ میرے ساتھیوں ذرا تصور کریں، کتنا بھیانک جرم بتایا شرک کو امام کائنات نے، اور صرف امام کائنات نے نہیں بلکہ جتنے بھی رشی منی آئے۔ قرآن میں تو 25 نبیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، لیکن لگ بھگ کے تعلق سے یہ باتیں بھی ملتی ہندو دھرم کی کتابوں میں۔ 60,000 یا 65,000 ان کی کتابوں میں لکھا ہوا رشی منی آئے، لیکن ہماری کتابوں میں باقاعدہ اتنا تک بھی آتا غالباً کر کے کہ 1 لاکھ سے زائد دنیا کے اندر انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے، ان تمام نبیوں نے یہی فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ کیوں نہیں پڑھتے ہو قرآن کی آیتوں کو؟ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ آج کوئی شکوہ اور شکایت کا قیامت کے دن چلنے والا نہیں ہے۔ آج ہر کسی کے پاس موبائل ہے، اینڈرائڈ موبائل ہے، ایک بٹن دباؤ، قرآن کی آیتیں تیرے سامنے چلنے لگے گی، آیتیں بجنے لگیں گے۔ آج ہمارے پاس گانے سننے کا وقت ہے، آج ہمارے پاس فلم دیکھنے کا وقت ہے، آج ہمارے سامنے، آج ہمارے پاس بھوجپوری فلم دیکھنے کا وقت ہے، لیکن آج ہمارے پاس اگر سننے کا وقت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، آج ہمارے پاس اس پوتر کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے
مولوی صاحب ہم تو پڑھنا نہیں جانتے، ہم کیسے پڑھیں گے، یہ بہانہ بھی اب چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ آج تمہارے سامنے تمہارے ہاتھ میں ایسی چیز آ گئی ہے، اگر پڑھنا بھی نہیں جانتے ہو ایک بٹن دباؤ، صرف سن لو الف لام میم، جتنا پڑھنے والے کو ثواب اتنا سننے والے کو ثواب۔ آج کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ فرمایا دنیا کے لوگوں قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن نے تو یہ بتایا ہے، اے میرے بندو، اے میرے بھکتو، تم صرف میرے سامنے جھکو، صرف تم میری عبادت کرو، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سارے عمل تم اگر کر رہے ہو، لیکن ساتھ ساتھ میں اگر تم نے شرک کر لیا تو یہ سارا کا سارا یہ تمہارا جو اعمال ہے، یہ سارے کے سارے جو تمہارے اعمال ہیں، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، سب کے سب۔ کتنے حضرات ہیں نماز بھی پڑھ رہا ہے، نماز الحمدللہ رب العالمین، غور سے سنیے گا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی آیت کہ ہم تجھ سے مدد کرتے ہو، تجھی سے مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ 2 سال 3 سال 4 سال بیٹا بیٹی نہیں ہوا، کسی ملا نے بتا دے چل جا فلاں بابا کے پاس تجھے بیٹا مل جائے گا، چلا گیا، حج کیا ہوا چلا گیا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کے وہاں گئے، جتنے اعمال ہیں سب ختم، زیرو، بیلنس آپ کا زیرو ہو گیا نیکیوں کا۔ میرے ساتھیوں اسی وجہ سے امام کائنات نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، اے عبداللہ ابن عباس سنو، تم کچھ بھی کرنا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، شریک مت کرنا۔ جب مانگنا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تم مدد طلب کرنا صرف اللہ سے مدد طلب کرنا۔ میرے ساتھیوں آج مسلمانوں کی حالت کو دیکھو، آج مسلمانوں کی حالت کو دیکھو، آج یہ مسلمان اپنے آپ کو اسلام کے ماننے والے کہلاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ بچہ اگر پیٹ کے اندر ہے تو اللہ حفاظت کر رہا ہے، لیکن جیسے بچہ پیٹ سے باہر نکلتا ہے تو دھاگا باندھ دیا، ٹیکا لگا دیا، تعویذ پہنا دیا۔ سوال کرو کیوں لگائے ہو؟ جواب دیتا یہ ڈائن سے بچے گا، یہ دھوپ سے بچے گا، یہ برائی، یہ تمام چیزوں سے بچے گا۔ میں نے کہا جو اللہ تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر اس بچے کو، تمہارے بیوی کے پیٹ کے اندر اس بچے کو حفاظت کر سکتا ہے 9 مہینے تک، یہ اللہ حفاظت کر سکتا ہے، کیا وہی اللہ بچہ کو پیٹ سے نکلنے کے بعد کیا اللہ حفاظت نہیں کر سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ تو اتنا کمزور اللہ کے تعلق سے ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ نے فرمایا نیک عمل کرو، اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو اور اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو